سید جملہ انبیاء کو سلام، مظہر ذات کبریا کو سلام، آل و اصحاب مصطفیٰ کو سلام، سب شہیدان کربلا کو سلام۔ روز روشن سے بڑھ کے روشن ہے، ان کے کردار کی ضیاء کو سلام۔ بنت محبوب کبریا زہرا مصدر آل مصطفیٰ کو سلام۔ اہل ایمان کی وہ مائیں ہیں ساری، ازواج مصطفیٰ کو سلام۔ وہ جو معیار عدل مانا گیا، اسی فاروق حق نما کو سلام۔ ہے سخاوت میں بے مثال عثمان صاحب عفت و حیا کو سلام۔ مومنوں کے ولی علی مولا باب عرفان و اتقا کو سلام۔ سید امت عظیم حسن یعنی اس جائیں اسخیہ کو سلام۔ خوشبو مرتضی امام حسین گل ریحان مصطفیٰ کو سلام۔ روشنی کا سفیر ابن علی منبع نور حق نما کو سلام۔ ابن زہرا ہے سید الشہداء، مرکز و محور ہدی کو سلام۔ نکہت و نور کی کہانی ہے، سفر دشت نینوا کو سلام۔ نازش اہل عشق سجدہ عصر اعظم پائندہ کی بقا کو سلام۔ صبر کے اور وفا کے کوہ گراں سب غریبان کربلا کو سلام۔ وہ علی بن حسین ابن علی یعنی سجاد باصفہ کو سلام۔ خطبہ حق وہ بنت زہرا کا، مظہر شان مرتضی کو سلام۔ آل خیر النساء ہیں سب اخیار، اہل تطہیر کی رضا کو سلام۔ ہے گدائے در حسین ندیم، ان کے در کے ہر ایک گدا کو سلام۔ ان عظیم ہستیوں کو سلام پیش کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ انہی کے صدقے سے شاید ہم بحیثیت قوم اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو سکیں، ایک سوچ رکھ سکیں، ایک نظریہ رکھ سکیں اور ہاتھوں میں ہاتھ تھامے ایک زنجیر بن سکیں۔ کیونکہ ہم بکھر چکے ہیں، ہمیں اپنا روزگار تلاش کرنا آتا ہی نہیں، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم اپنی اپنی شکل کے مطابق کام کی تلاش نہیں کرتے، ہم دوسروں کو بلندی کی طرف دیکھ کر حسد کرتے ہوئے خود مزید غربت سے غربت کی طرف دھکیلے چلے جاتے ہیں، جو کہ شاید ہمیں اچھی سوچ دینے والا کوئی رہنما دکھائی نہیں دیتا، شاید ہمیں ایک صف میں اکٹھا کھڑا کر کے نعرہ حق لگانے والا کوئی آواز سے آواز ملانے والا نظر نہیں آتا، شاید ہم خود بھی بکھرے ہیں اور دوسرے بکھرے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر غربت اور معذوری کا کہکہ لگاتے ہوئے اور خوب کہکے لگاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، بہت تعلیم دی، ہمیں اکٹھا رہنا سکھایا، ہمیں بھائی چارہ سکھایا، ہمیں محبت کا پیغام دیا۔ آپ قیدیوں کو بھی اگر کوئی گرفتار کر کے لے آتا تو آپ نگاہ کرم کر کے ان سے بھی شفقت اور محبت سے پیش آتے۔ جب تمہارے حکمران صدی کو فاروق رضی اللہ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، سلطان مراد صالح، سلطان محمود غزنوی اور شاہ جہاں جیسے ہوں، جو عوام کے حقوق کی حفاظت بھی کریں اور عوام کی طرف سے تنقید برداشت کرنے کی ہمت بھی رکھتے ہوں، تو تمہارا زندہ رہنا بہتر ہے۔ اچھے حکمرانوں کے چند نام میں نے بطور اختصار ذکر کیے ہیں، ورنہ عظیم حکمرانوں سے پہلے اسلام بھری پڑی ہے۔ سلطان مراد نے قاضی کے حکم پر اپنے ہاتھ کٹوانے کے لیے
مومار کے سامنے پیش کر دیے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بدکاری کرنے والے اپنے فوجی کا سر قلم کر دیا تھا۔ شاہ جہاں نے شاہی مسجد کی بنیاد رکھتے وقت اعلان کیا کہ جب سے میں سن ملوک کو پہنچا ہوں، فرض نماز تو اپنی جگہ، میری تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی ساری جاگیروں کی رسیدیں کینچی سے کتر کر عوام کو لوٹا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کردار کی وضاحت کے لیے یہ واقعہ حد درجہ ایمان افروز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفر پر تھے۔ راستے میں پڑاؤ کے دوران ایک جھونپڑی دیکھی، وہاں گئے تو اس کے اندر ایک بوڑھی خاتون موجود تھی۔ احوال دریافت کیے تو اس نے کچھ شکایت پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین، عمر کو آپ جانتی ہیں، ان کو آپ نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ بوڑھی نے کہا کہ میں عمر کو نہیں جانتی، میں تو ابو بکر کو جانتی ہوں جو میرے گھر کے کام کاج کر جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو نے عمر کو اطلاع دی ہے اور اس نے تیرا کام نہیں کیا؟ بوڑھی نے کہا کہ جس شخصیت کو عوام کے بارے آگاہی نہیں، اسے خلیفہ بننے کا کیا حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی اور اس کے نتیجے میں آپ نے عوام کے معاملات سے آگاہی کے لیے راتوں کو چکر لگانے شروع کر دیے۔ ایسی شخصیات کے برعکس بنو امیہ کے مطلق العنان حکمرانوں سے لے کر اب تک عجیب و غریب لوگ آئے اور گئے۔ تنقید کرنا اچھی بات نہیں، لیکن اصلاح کرنا اچھی بات ہے۔ اور اگر ہم اصلاح کریں تو اگر ہم کسی بھی شخصیت کا نام لیں تو شاید وہ اچھا نہیں، لیکن ایک شخصیت جنہیں غوث الاعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی عقل، اپنی ذہانت، اپنے علم، اپنی ریاست کے ذریعے لوگوں میں جذبہ محبت پیدا کیا، لوگوں کی آنکھوں کے آنسوؤں کو پہنچ دیا اور گھروں تک ایک دوسرے کی محبت اور پیار سے روٹی تک پہنچائی۔ لنگر کا سلسلہ شروع کیا کہ جس کے پاس کھانا نہیں وہ آ کر لنگر کھائے، جس کے پاس روٹی نہیں وہ آ کر روٹی حاصل کرے، جس کے پاس لباس نہیں سب مل کر اس کے جسم پر، تن پر لباس ہی ڈال دیں۔ ایسی ہستیاں اب شاید دکھائی نہیں دے رہی، موجود نہیں، یا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ ہائے رے، ہم غربت سے مارے لوگ کبھی بجلی کے بل کو لیے تڑپتے ہیں، کبھی پانی کے بل کو لیے تڑپتے ہیں، کبھی گیس کے بلوں پر اپنے آنسو بہاتے ہیں۔ کوئی ہے جو ان دکھی دلوں کا رہنما بن سکے، کوئی ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کو سیدھا کر سکے، کوئی کٹی ہوئی انگلیوں کو جوڑ سکے اور روٹی، روزگار، کپڑا اور مکان اس پر بات کر سکے۔